سورۃ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 96 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کئی قصے، انبیاء کے قصے اور دیگر قصے قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ قصے اللہ رب العالمین اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے قصے کو، موسیٰ اور فرعون کے قصے کو بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم نصیحت والی کتاب ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم تکبر کے راستے سے ہٹ جائیں اور جو اتباع کے راستے ہیں ان کو اپنائیں، تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ملے گی، ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جئیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمارے مقام اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے پھر وہی راستے کا انتخاب کیا جو دیگر مردود اقوام نے اختیار کیا تھا یا قومیں نے اختیار کی تھی، تو پھر ہمارا بھی انجام اس سے کچھ الگ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہے، لوگ اس سے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں جو ہے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہ کون سے مسائل، وہ کون سی چیزیں ان کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیزیں بری ہیں، کون سی چیزیں انہیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے انہیں باز رہنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتلایا ہے۔ آج ہم کوئی مارکیٹ میں کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، تو اس میں ایک بکلیٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تاکہ وہ مشین کس انداز میں چلائی جائے۔ اگر ہم اس سے ہٹیں گے اور اس سے الگ ہوں گے تو ہماری مشین خراب ہو جائے گی۔ یقیناً یہ کتاب نصیحت والی کتاب ہے، یہ عبرت والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے ہٹے جو اللہ نے ہمارے لیے بتلائے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے سیدھے راستے بتائے ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور رسول کے احکام اور ان کے طریقے یا جو اللہ اور رسول نے بیان فرمایا ہے، ان راستوں کو چھوڑنے کے بعد ہمارے لیے امن اور امان کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تباہی ہوں گی، ہمارے لیے بربادی ہوں گے، ہم دنیا میں بھی امن و سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے تباہی ہے۔ اللہ نے ان کے ٹھکانے مقرر کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، جو قومیں، جو لوگ اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ایک قصہ بیان ہوگا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے قوموں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا، یا وہ چیزیں، وہ انعام کیے تھے جو کسی اور کو انعام نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بدل دیا ان کی نعمتوں سے، اور ذلت و رسوائی ان کی مقدر تھی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ذلت و رسوائی دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا،
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ہم سبھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے, وہیں فرعون کے گھر پہ پلے بڑھے, جوان ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا, اللہ رب العالمین نے کتابیں دی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے تھے یا 9 نشانیاں دی تھیں. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکتا ہوا ہاتھ نظر آتا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. سورة الأعراف آیت نمبر 107. سورة الأعراف آیت نمبر 130 میں ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور ہم نے آل فرعون کو مبتلا کیا کس میں؟ قحط سالی میں اور پھلوں میں کم پیداواری کر کے. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں, شاید کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں, شاید کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر کے تاکہ فرعون اور آل فرعون عبرت حاصل کریں. پھلوں میں کمی کر کے قحط سالی نازل کی اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا, اژدہے کی شکل میں اختیار کر لیا, اژدہا بن گیا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایک بطور معجزہ اللہ رب العالمین نے دیا. تو یہ سب معجزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یعنی ان کی جو آل فرعون اور اس کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو جو اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے یا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ رسول کی بات مان لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الأعراف آیت نمبر 133 میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, سیلاب اور طوفان ساتھ میں آیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ وقفے در وقفے کے ساتھ پیش آیا, ایک ہی ساتھ یہ جو 9 معجزے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو فرعون اور ان کے ماننے والوں کو جو دکھایا وہ ایک ساتھ نہیں, وقفے کے ساتھ پیش آیا تاکہ فرعون اور اس کے ماننے والے ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا, طوفان بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ, اور ٹڈیاں, وَالْقُمَّلَ, اور گھن کا کیڑا, وَالضَّفَادِعَ, اور میڈھک, وَالدَّمَ, اور خون. یہ کل کتنے ہو گئے؟ 9 نشانیاں. اللہ رب العالمین نے 9 نشانیاں دے کر کے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ 9 نشانیاں دی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. جو قرآن کریم میں مذکور ہے, بیان ہے. اسی طرح سے تورات بھی ایک معجزہ ہے, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پہ آپ لاٹھی ماریے, اور اس سے اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے جو صراحت کے ساتھ موجود ہیں. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے معجزے, یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس لیے دیے تاکہ لوگ پیغمبر کو جھوٹا نہ بنا سکیں, اور جو پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں دی ہیں اس سے لوگ عبرت حاصل کریں.
لیکن ان فرعون اور آل فرعون سدھرنے والے نہیں تھے. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا سمندر میں. پتہ یہ چلا جو آدمی تکبر کرتے ہیں اور جو آدمی رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اللہ نے آخرت میں مرنے کے بعد ان کے لیے عذاب تو متعین کیا ہی ہے, وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے ہی رہیں گے, لیکن دنیا میں بھی عذاب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے, دنیا میں دکھاتا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہ سارے واقعات, یہ قصے آپ پڑھیں گے میرے بھائیوں, اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے, کوئی آدمی اگر اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا, اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, رب العالمین کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, حالانکہ وہ ایک مخلوق ہے, حالانکہ وہ ایک انسان ہے. انسان کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں رب ہوں؟ نعوذ باللہ. تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا جو بھی کام تھا وہ سب بیکار تھا, کسی کام کا نہیں تھا, جو بھی حکم تھے وہ کسی کام کے نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو تو کتنے اچھے بھلے انداز میں وہ کام کر رہے ہوں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائیں. گویا کہ بغیر ایمان والے, جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو, وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابن جدعان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غریبوں مسکینوں کی بھلائی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ جو آدمی آخرت کے اوپر, اللہ رسول کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو, وہ کتنوں بھی اچھائی کے کام کرے, دنیا میں تو اس کے بدلے مل سکتے ہیں. آپ اچھا کریں گے تو دنیا میں شہرت یا اچھائی تو مل جائے گی, لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی یہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا, وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. ظاہر سے بات ہے کسی قوم کا سردار اگر بگڑ جائے اور جو ہے اس قوم کی صحیح گائیڈ نہ کر سکے تو ان کے ساتھ وہ تو جائیں گے, اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, یہ ہمارے بڑوں اور ہمارے سرداروں نے ہمیں جہنم میں لے آیا, ہم ان کی اتباع کیے تو ان لوگوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم جہنم میں آج جو مبتلا ہیں ان بڑوں کی وجہ سے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, ہمارے بڑے بول رہے ہیں, ہمارے مفتی صاحب کا فیصلہ ہے, ہمارے قاضی صاحب نے بتایا ہے, ہمارے پیر نے بتایا ہے, کوئی آدمی کسی کے مرید بنے بیٹھے ہیں, ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں پیر مریدی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے. آپ کسی بڑے کی اتباع کریں, مانیں, یہ دنیا کے اندر ہے, آخرت میں اللہ اور رسول کی اتباع ضروری ہے. وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ اور رسول کی اتباع کریں گے, جو اللہ اور رسول کے حکم کی فرما برداری کریں گے, وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے
یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم لوگ، جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا یا کسی اور کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یوم یعض الظالم، جو شخص ظلم کیا ہوگا وہ اپنی قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے اور چباتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائی ہوئے طریقے راستے پر عمل کر لیے ہوتے تو یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ جو بھی رسول کو چھوڑیں گے اور جو کسی بزرگ کے جو مرید بنیں گے، کسی پیر کے حکم کے اور اس کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، وہ دنیا میں بھی فلاح نہیں ہوں گے، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی، کیونکہ رسول کی اتباع چھوڑ کر اگر غیر اللہ اور دوسرے لوگوں کی اتباع کریں گے تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ راستہ اپنائے ہوئے ہیں، جو کہیں مزار بنائے ہیں اور جو وہاں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی یہاں یہ ہمیں بخشوا دیں گے، اللہ کے یہاں ہماری بخشش، فلاں پیر کے ہم مرید بن جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کوئی آدمی انتقال ہوتا ہے تو قبر میں اس کے عہد نامے رکھے جاتے ہیں، جو کسی پیر سے عہد کیا ہوگا نام لکھے جاتے ہیں، اور میت جب اس کو دفنایا جاتا ہے قبر میں تو ان کے پرچی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے تاکہ سوال و جواب کے وقت فلاں پیر کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ظالم گنہگار لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، دبائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے، کاش کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لیے ہوتے تو یہ دن ہم نہیں دیکھتے۔ کاش وہ کہیں گے، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا، اس جہنم میں ہمیں ان لوگوں نے لے کے آیا، اے اللہ انہیں ضعف العذاب، اے اللہ تو دوہرا ان پر عذاب نازل فرما، اے اللہ تو اسے ڈبل عذاب نازل فرما۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ قرآن کریم پر اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اس پر تدبر نہیں کریں گے، سوچ اور سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہم کسی جو ہے مزار کے ہی رہ جائیں گے، اور یہ قرآن عبرت والی کتاب، یہ نصیحت والی کتاب سے ہم دوری اختیار کریں گے تو شیطان ہمارے اوپر لگے ہوئے وہ ہمیں بہکا دیں گے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو کوئی پیری مریدی یہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت کریمہ سے نصیحت پکڑیے، نصیحت حاصل کیجئے کہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فرعون کے بارے میں کہ اس نے ان لوگوں کو اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی بہکایا، تو اللہ نے قیامت تک ایسے لوگوں کے جو نام لیتے ہیں دنیا میں آج بھی لوگ کوئی اچھائی کے ساتھ نہیں لیتے۔ کوئی بھی انسان جو برا کر کے جائے گا کبھی اچھا نام لینے والا ان کا نہیں ہوگا۔ آج یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی ہے، کوئی بھی آدمی اس کو اچھا نہیں کہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی برا انعام اللہ نے یہاں کا الرفد، پھر فرمایا الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود، انعام تو ہے لیکن برا انعام ہے۔ ایک اچھائی کے ساتھ انعام ملے، وہ ایک برا انعام آپ کو دیا جا رہا، وہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن برا انعام ہے جو دیا گیا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ یہ من قرآن کریم میں تبعیض کے لیے استعمال ہوا، ان میں سے بعض بستیوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض بستیوں کو ہم نے نشانی کے طور پر رکھا ہے، اور بعض بستیاں یا جو ان کے مکانات تھے یا جو ان کی نشانیاں تھیں اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں تھیں
جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، سب چلے گئے، اللہ نے سب کو غرق اور ہلاک کر دیا۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہوں، جو اس نے کچھ کر کے آیا ہے اسی کے حساب سے اس کا بدلہ مل رہے ہیں۔ کوئی آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، توحید کو نہ مانے، کتاب و سنت پر اتباع نہ کرے، اور وہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم جنت چلے جائیں گے، امپوسیبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کیسے جنت چلا جائے گا؟ اس کی اتباع کے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کی سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو یہ اپنا رب تسلیم کرتے تھے، جن کے سامنے یہ سجدہ کرتے تھے، اپنی جو ہے بے بسی کا اظہار کسی پیڑ پودے کے پاس اور جو مردے پڑے ہیں ان کے پاس اور نہ جانے کن کن کے پاس یہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے، اور یہ سوچتے کہ قیامت کے دن یہ ہماری بخشش کرا دیں گے، ہم ان کے اگر دامن تھام لیں گے تو قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل نازل فرما دی، قرآن اور حدیث کی باتیں آج بھی موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ہدایت کا راستہ چھوڑ دے، قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دے تو کہاں جائیں گے؟ ضلالت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ And whoever conduct this opposes the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believers, we shall keep him in the path he have chosen and burn him in hell. What an evil destination۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 115 میں فرما رہا ہے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ سیدھا راستہ ہے، آپ نے خط کھینچ کے بتلایا کہ یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، دائیں بائیں لکیر کھینچ کے آپ نے بتلایا یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ دین کے نام پر آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، ان راستوں کا انتخاب نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ مومن سے مراد صحابہ اکرام، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے آدمی نماز روزے کو اپنے من مانی کر لے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان اس طرح سے لاؤ گے جس طرح میرے صحابہ نے ایمان لایا ہے تب تمہاری کامیابی ملے گی، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے، تب تم نجات پاؤ گے۔ یہ اللہ نے
اصول اور ضابطے قرآن میں بتلائے ہیں، یہ نہیں کہ نحن وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں تو ہماری کامیابی مل جائے گی۔ اسلام میں باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں صرف اللہ اور رسول کا مقام ہے۔ کامیابی کے جو راستے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو فالو کرنے کے بعد ہی ہم نجات پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، تو وہ جدھر جا رہا ہے میں ادھر ہی اس کو کر دیتا ہوں۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو اللہ رب العالمین ان کو اسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، وہیں ان کے رہنے کی جگہ، وہیں ان کے جو مکانات اور ٹھکانات ہوتے ہیں۔ اور جہنم کوئی اچھی جگہ ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کیا ہی بری جگہ ہے، جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اتباع رسول کو چھوڑے گا اور اللہ اور رسول کے طریقے کو چھوڑے گا تو اللہ نے فرمایا نُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت ہی سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اس طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے اترے ہوئے کتنے عرصے ہو گئے؟ 1450 سال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ غور کیجیے پھر سے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ کوئی آدمی اللہ نے اس کو حکمراں بنایا، وہ لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کو بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈال دے اور 54 سال حکومت کرے، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کو بہت ڈھنگ سے پکڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کا حساب اور گرفت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت بنے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ملک شام کے حالات بدلے اور اللہ رب العالمین نے ان کے جو وہاں کے حکمراں تھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ بھی عبرت ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم تم کو وہاں کوئی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی من مرضی کرو اور جو چاہو جس انداز سے چاہو، جس کو چاہو مار دو، جس کو چاہو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب پکڑتے ہیں تو بہت ڈھنگ سے پکڑتے ہیں، پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو مقرر کیا ہے ایک اس کا وقت مقرر ہے، اللہ کے یہاں مقرر ہے، تو اس کو ملتوی سے مراد لیا کہ ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے تو اللہ کی حکمت ہے اس کے ساتھ، لوگوں کو مہلت دیا ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ظلم کے ساتھ پھر وہ پلٹ آ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تھوڑی سختی کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں یا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عبرت اور نصیحت ہے کہ لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عبرت اور نصیحت کے لیے، تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جس دن وہ آ جائے گی، قیامت کا دن، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ زفیر و شہیق، چیخ نکالیں گے اور چلائیں گے کہ کوئی راستہ نکل آئے جان بچانے کی، کوئی راستہ نہیں۔ چیخنے کی جگہ یہاں ہے، سدھار اپنے اندر کرنے کی جگہ یہاں ہے، وہاں تو فیصلے ہوں گے، وہاں تو جنت اور جہنم اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تاکہ نیکوں کا اس کا بدلہ ملے اور برے لوگوں کی بھی اس کی سزا دی جائے۔ اللہ نے وہاں مہلت نہیں دیا ہے، یو ٹرن نہیں ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہے۔ اگر اچھائی ہے تو بہتر ہے، اور برے کر کے آئیں تو اس کا انجام آپ کو بھگتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ تو ہمیں بچا لے۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام، انبیاء کہیں گے اللہ تو ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تو ہمیں بچا لے اس عذاب جہنم سے۔ سوچنے کی بات ہے، اور جو عام لوگ ہیں جو رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس دن کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، آسمان و زمین کو ایک مثال دے کے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے خالدین فیہا، برے لوگ جس نے اللہ کا انکار کیا، جو شرک میں جن کی زندگی گزری ہے، جو لوگ خرافات میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں، ایسے لوگ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقرر ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اللہ کا صرف نظام، صرف اللہ کا نظام چلتا ہے، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے۔ کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک، رازق کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ تو گویا کہ اس کائنات کا بھی کنٹرول کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس میں کسی کا شریک اور شرکت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، تو بس یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ اگر ہم فلاں کے پاس جاتے تو ایسا ہو جاتا۔ کائنات کو کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ سورج و چاند کا مالک کون ہے؟ انسانوں کو کون کھلاتا ہے؟ زمین سے پودے کون نکالتا ہے؟ سب تمام چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بارش کون نازل فرماتا ہے؟ اللہ نازل فرماتا ہے۔ تو گویا کہ جب تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے تو پھر عبادت کا بھی مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ سوال آپ سے ہوگا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ رب العالمین سے کبھی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ رب العالمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ
عطاء غیر مجذوذ، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ ایک طرف جہنمیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا یہاں پہ اہل عرب کے روزمرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے ھذا دائم دوام السماوات والارض، یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے۔ اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ پر خالدین فیہا ابدا استعمال کیا ہے، یا ان کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور آخرت کی یہ آسمان و زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر علم رکھنے والا ہے اس کے بارے میں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کی دن اللہ رب العالمین جس نے جو بھی کام انجام دیے ہوں گے اللہ رب العالمین اسی طرح اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہیں، یہ دنیا میں جو ہم ہیں، یہ محض دھوکہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، قیامت کے دن انسانوں کے اس کے اعمال کے اللہ رب العالمین پورا پورا بدلہ دے گا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم سبھی لوگ سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کدھر سکسیس ہے، کدھر کامیابی ہے۔ کوئی آدمی کسی اور رخ میں چلا گیا تو ہم اس کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی، کوئی انسان ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کچھ بن گیا، اچھی چیزیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین کو لے کر کے، دین چھوڑ کر کے، اسلام چھوڑ کر کے، توحید چھوڑ کر کے آدمی کسی اور راستے کی طرف چلا جا رہا ہے اور سوچ رہا ہم سکسیس میں ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچ رہا کہ بینک بیلنس میں نے تیار کر لیا، گھر بنا لیے، مکان بنا لیے، بال بچے ہو گئے، ہم سکسیس ہیں، ہم کامیاب ہیں، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت چلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فقد فاز، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ ہم کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو یہ دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی کامیابی نہیں۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی صلاح ٹائم پر مسجد میں ادا کرے، آدمی گناہ کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، توحید کے راستے کو اپنائے، اللہ اور رسول کی اتباع کرے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ رب العالمین جو لوگ عقیدے سے ہٹے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اصلاح پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت سے، اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔